السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ مرسلات ختم کی تھی، یعنی ہمارا 29واں پارہ مکمل ہو گیا تھا۔ قرآن پاک کا آخری پارہ یعنی سورۃ نبا 30واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہوا۔ الحمدللہ مکمل ہونے والا ہے ہمارا قرآن پاک کا آخری پارہ ہے، پھر ہم دوبارہ سے فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ نبا۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ کفار مکہ کے نزدیک قیامت کا تصور اور نظریہ ایک عجوبہ چیز تھی۔ جب قرآن نے بابنگ دہل یہ اعلان کیا کہ قیامت فی الواقع آنے والی چیز ہے اور تمہیں تمہاری مٹی میں گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی باس پرس کی جائے گی، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے سامنے آپس میں گفتگو کرتے کہ بھئی یہ قیامت کیا بلا ہے، ہم مٹی میں مل جانے کے بعد کیوں کر زندہ ہو سکتے ہیں؟ آج تک تو کوئی مرا ہوا انسان زندہ نہیں ہوا، پھر یہ کیسے انہونی بات ہے کہ یہ کب آئے گی؟ یہی وہ سوالات جو ان کی دلچسپی کا موضوع تھے۔ وہ مسلمانوں سے بھی، نبی آخر الزمان سے بھی اور آپس میں بھی ایسے سوالات کرتے رہتے تھے، اور اس بات سے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کو چھڑانا۔ عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کے متعلق، عن النبأ اس خبر کے متعلق، عظیم جو بڑی ہے، کیا بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ دور نبوی میں عقیدہ آخرت کے متعلق کئی طرح کے اختلافات پائے جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو دوہریے تھے جو سرے سے اللہ کی ہستی کے ہی قائل نہ تھے، نعوذ باللہ، ان کے لیے عقیدہ آخرت خارج بحث تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کی ہستی کے تو قائل تھے مگر آخرت کے منکر تھے۔ عیسائی آخرت کے تو قائل تھے مگر ان میں سے اکثر کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری عذاب و ثواب صرف روح پر وارد ہوگا، بدن جو گل سڑ چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کر کے انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور کچھ لوگ نظریہ لادریت کے قائل تھے، یعنی کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ ان کے خیال میں دونوں صورتیں ممکنات سے تھیں، یعنی یہ بھی ممکن تھا کہ قیامت قائم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرنے کے ساتھ انسان کا قصہ پاک ہو جائے اور قیامت کے نظریہ محض ایک قیاسی اور وہمی نظریہ ہو۔ ان سب اختلافات کے باوجود یہ لوگ عملاً اور نتیجے کے لحاظ سے آخرت کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، یعنی اس دنیا میں ان کی موت کے وقت آخرت سے متعلق سب حقائق پوری طرح کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا؟ کیا کائنات کے چودھری حضرت انسان کی زندگی کا کچھ مقصد تو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے چند ایسے آثار و شواہد پیش فرمائے ہیں جس سے ہر انسان کو سابقہ پڑتا ہے اور ان سے متمتع ہو رہا ہے۔ انسان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات میں اشیاء کسی خاص مقصد اور بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے ہر چیز اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے۔ اب رہا انسان جسے عقل و شعور اور ارادہ و اختیار دے کر اس کائنات میں چودھری بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ ان تمام اشیاء سے ضرورت فائدہ اٹھائے، تو کیا اس کی زندگی کا کچھ بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا عقل اسے باور کرتی ہے کہ انسان فائدے تو ہر طرح سے اٹھائے، دنیا میں جو جی میں آئے کرتا پھرے، پھر جب مر جائے تو اس کا قصہ پاک ہو جائے، اس سے کوئی معاوضہ کرنے والا نہ ہو؟ کیا کائنات باقی سب اشیاء کے الرغم انسان کو ہی ایسا بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہو؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ قوتوں کا استعمال درست کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ اسے اس امتحان کے لیے اس کی موت تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اللہ کی نشانیاں زمین کا گہوارہ ہونا، اس دور میں وہ پرچہ امتحان کو جس طرح چاہے حل کر سکتا ہے، موت کے وقت اسے اس امتحان کے نتیجے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔
دوسری دنیا یعنی عالم آخرت میں اس سے اس کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا بھی دی جائے گی۔ آگے ان چند آثار و شواہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سرفہرست یہ ہے کہ زمین اس کے لیے گہوارہ بنا دی گئی ہے، جس میں ہم نے اس کی رہائش، اس کے چلنے پھرنے، اس کے کھانے پینے، اس کے نشو و نما کے جملہ انتظام کر دیے ہیں، اور ڈیفینیٹلی مرنے کے بعد بھی ہم نے زمین کے اندر ہی جانا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ پہاڑوں کی تنصیب، زمین جب پیدا کی گئی تو ابتدا لرزتی رہتی تھی، ڈولتی تھی، جھولتی تھی اور ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی۔ ایسی صورت میں انسان کے اس پر زندہ رہنا ممکن تو نہ تھا۔ ہم نے اس کی پشت پر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دیے، انہیں اس تناسب سے جا بجا مقام پر پیدا کیا جس سے زمین میں لرزش اور جھول بند ہو گئی، اور اس قابل بنا دی گئی کہ انسان اس پر اطمینان سے چل پھر سکے، اس پر مکانات وغیرہ تعمیر کر سکے اور سکون سے پوری زندگی بسر کر سکے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ مرد اور زن کی تخلیق، بقائے نوح کے لیے ہم نے انسان کے دو بڑی انواع مرد اور عورت پیدا کیا۔ ان انواع میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے فطرتی کشش رکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتے ہیں، ان میں محبت اور محبت پیدا ہوتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی لابدی ضرورت ہیں، اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا زندگی گزارنا مشکل ہے۔ بقائے نوع انسانی کا کچھ مقصد کچھ اہم کم نہ تھا۔ بقائے نوع انسانی کا مقصد کچھ کم اہم نہ تھا، ان دونوں میں کشش، سکون اور محبت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا ہی پرلطف اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ نیند کی حقیقت اور مقصد، نیند بھی اللہ تعالیٰ کے معجزہ نما عجائب میں سے ہے۔ نیند کیا چیز ہے، اس کی حقیقت آج تک انسان کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محض کام چھوڑ دینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی جب تک نیند نہ آئے۔ نیند ایک اضطراری امر ہے جو تھکے ہوئے انسان کو لیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے اور پھر اس پر چھا جاتی ہے۔ کام کرتے کرتے انسان کے جسم سے جو خلیے جل کر تباہ ہو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں ان کی جگہ نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی نیند اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک خلافی مفاد نہ ہو جائے۔ پھر جب انسان کے جسم کی تعمیر اور مرمت پوری ہو جاتی ہے تو اس انسان کی نیند کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ تازہ دم ہو کر خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا۔ آرام کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے۔ رات دن کی نسبت ٹھنڈی ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، یہ دونوں باتیں نیند کے لیے بھی حد ضروری ہوتی ہیں۔ رات کو بھی جب کسی وقت انسان کو سونے کی حالت محسوس ہوتی ہے تو وہ کوئی تاریک گوشہ تلاش کرتا ہے، آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتا ہے، بعض اوقات رات کو بھی اس غرض سے کپڑا اوڑھ لیتا ہے کہ اسے گہری نیند کا لطف میسر ہو، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا ہے، کام کرنے کے لیے دن، یعنی اللہ کے پیدا کرتے فطری ذرائع یہ ہے کہ انسان دن کو کام کرے جبکہ اسے قدرتی روشنی آسانی سے میسر آتی ہے، رات کو آرام کرے اور نیند لے، کیونکہ نیند کے لیے جس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے رات کو آسانی سے قدرتی ذرائع سے مہیا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص رات کو کام کرتا رہے اور دن کو سویا کرے تو وہ نہ گہری نیند کا لطف حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کے پورے فوائد حاصل کر سکتا ہے، بلکہ کچھ عرصے بعد اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا۔ سورج کی دوری اور فوائد، وہاج الوہج بمعنی سورج، روشن ہونے والا، یا آگ کی بھڑک جس میں تپش بھی ہو اور چمک بھی ہو، یعنی سورج ایک بھڑکتا ہوا گولا ہے جو انسان اور اہل زمین کو حرارت بھی مہیا کرتا ہے اور روشنی بھی۔ یہ سورج زمین سے تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ اگر یہ فاصلے سے کم ہوتا تو انسان سورج کی تپش سے جل بھون کر مر جاتا، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیا جاتا تو انسان سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا۔ سورج کو زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی بکثرت، اور نچوڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا،
تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی پیدا کریں. وَجَنَّةٍ أَلْفَافًا اور گھنے باغ اگائیں تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا بے شک فیصلے کا دن ایک دن مقرر ہے. ان سب باتوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی. پھر کیا انسان کو ہی اس نے اتنی موجہ نما قوت عطا کر کے بیکار پیدا کر دیا ہوگا؟ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس سے کوئی معاوضہ نہ ہو. یہ سب باتیں حیات بعد الموت پر قوی دلائل ہیں، اور ایک وقت یقیناً آنے والا ہے جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی. سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے ان سے محاسبہ کیا جائے گا. یہ کام کب ہوگا؟ اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی ایک ٹھیک وقت مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے. دراصل نفخہ صور ثانی کا وقت ہوگا کہ لوگ اپنے جرائم کی بنا پر مختلف گروپوں میں بٹ جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے. فیصلے کے دن کی مناسبت سے صورتحال کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 18 ہماری مکمل ہوئی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.